السلام علیکم. ویلکم ٹو دا ووکل ورس. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد. باب 8 پارٹ 4 آڈیو بک. امتحانات کا موسم ختم ہوا تو الوداعی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسٹوڈنٹس نے اب آخری مہینے کی سیاحت کے لیے روانہ ہونا تھا. سابانجی میں ایک دفعہ پھر سے وہی ماحول چھا گیا جو اسپرنگ بریک سے پہلے چھایا تھا. روانگی کی تیاریاں، پیکنگ، آخری شاپنگز، نقشے، گائیڈ بکس، صرف وہی تھی جس نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا تھا. اس رات ان کے ڈارم میں پاٹ لک ڈنر تھا. سب ایکسچینج اسٹوڈنٹس اپنے ممالک کے ڈشز تیار کر کے لا رہے تھے. دیسی کھانوں میں بریانی کے علاوہ اسے صرف چکن کڑھائی بنانی آتی تھی. انجم باجی کے اپارٹمنٹ پہ ان کے ساتھ مل کر اس نے وہی بنائی. نمک مرچ البتہ ذرا تیز ہو گیا تھا. چلو خیر ہے، کم بنی ہے تو کم ہی کھائیں گے سب. انجم باجی نے اسے تسلی دی. ابھی وہ دونوں ان کے کمرے میں بڑے آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھیں. حیا اپنا سیاہ اسکارف ٹھوری تلے پن اپ کر رہی تھی جبکہ انجم باجی آئی شیڈ لگا رہی تھیں. انہوں نے سلک کا نارمل سا جوڑا پہن رکھا تھا. جوڑا اچھا تھا مگر قمیص کافی چھوٹی اور شلوار کھلی تھی. یا تو انجم باجی ذرا آؤٹ ڈیٹڈ تھیں یا انڈیا میں ابھی تک پٹیالہ شلوار اور چھوٹی قمیص کا فیشن چل رہا تھا. پاکستان سے تو وہ عرصہ ہوا غائب ہو چکا تھا. اس نے سوچا مگر کہا نہیں. تم آج تو نقاب مت کرو، آج تو پارٹی ہے. اسے نقاب اڑستے دیکھ کر انجم باجی ذرا بے چینی سے بولی تھی. وہ ذرا چونکی، پھر دھیرے سے مسکرائی. پارٹی تو ہے انجو باجی، مگر لوگ تو وہی ہیں جن سے سارا دن نقاب کرتی ہوں. اب اتارا تو کتنا برا لگے گا. اس نے بے حد رسان سے سمجھایا تو انہوں نے سر ہلا دیا. ہاں یہ تو ہے. اپنے دیسی لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں نا، حجاب پہ آپ کو ویسے اذیت نہیں دیتے جیسے ٹولی جیسے لوگ دیتے ہیں. شکر ہے انجم باجی نے دوبارہ اعتراض نہیں کیا. کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ بھی تو ان کے پرانے فیشن پہ کچھ نہیں بولی تھی. اس نے پیشانی سے اسکارف ٹھیک کرتے ہوئے سوچا تھا. آج اس نے سیاہ سلک بلاؤز اور اسکرٹ کے ساتھ سیاہ اسکارف لیا تھا. پورا لباس سیاہ تھا، بس آستین پہ کلائیوں کے گرد سفید موتیوں کی دھیری لڑی لگی تھی جو مدھم سی چمکتی تھی. ڈارم بلاک کے کامن روم میں روشنیوں کا سا سما تھا. کرسیوں کے پھول ویسے ہی بنے تھے جیسے حسین کی سالگرہ کے دن بنائے گئے تھے. اس کا جنجر بریڈ ہاؤس اور ڈی جے. یورپین لڑکیاں بہت دل سے تیار ہوئی تھیں. شولڈر لیس ملبوسات جو گھٹنوں پر سے اوپر آتے تھے جیسے وہ کوئی ہیروم نائٹ ہو. ایسے میں وہ سب سے الگ تھلگ ایک کونے میں خاموش سی بیٹھی تھی. فلسطینی لڑکے اور حالے اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے سو نہیں آ سکے تھے. وہ خود کو بہت تنہا محسوس کر رہی تھی. دل میں عجیب سی ویرانی چھائی تھی جیسے وہ کسی غلط جگہ پہ آ گئی ہو. اگر وہ پہلے والی حیا ہوتی تو ایسے تیار ہوتی کہ کوئی اسے نظر انداز نہ کر پاتا. وہ موقع کی مناسبت سے ساڑھی، اونچا جوڑا اور ہائی ہیلز پہنتی. اس نے سر جھٹکا. زمانہ جاہلیت کی کشش ثقل آخر مرتی کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں بار بار کھینچتی رہتی ہے؟ حالانکہ وہ قطعاً واپس اس دور میں نہیں لوٹنا چاہتی. وہ تو اس پہاڑی پہ قدم با قدم اوپر چڑھنا چاہتی تھی. پھر اب وہ نیچے کیوں دیکھ رہی تھی؟ نیچے تو کھائی تھی. کھانا شروع ہو چکا تھا. اسٹوڈنٹس ہنستے مسکراتے باتیں کرتے پلیٹیں لیے ادھر ادھر گھوم رہے تھے. ٹولی اپنی ڈش اٹھائے لے آئی تھی. پتہ نہیں گوشت اور گاجر کا کیا ملغوبہ تھا جس کا وہ ایک بہت مشکل سا عبرانی نام لے رہی تھی. اس نے بہت خوش دلی سے حیا کے آگے ڈش کی تو حیا نے شکریہ کہتے ذرا سا پلیٹ میں ڈالا. ٹولی مسکرا کر آگے بڑھ گئی. حیا نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے کانٹے میں گوشت کا ٹکڑا پھنسایا، پھر ایک دم ٹھہر گئی. وہ تو نقاب میں بیٹھی تھی. نقاب کے ساتھ وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اسے کیوں بھول گیا کہ وہ نقاب کے ساتھ نہیں کھا سکتی؟ اس نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا. کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا مگر وہاں بہت سے لڑکے تھے. وہ نقاب نہیں اتار سکتی تھی، کم از کم ٹولی کے اس ملغوبے کے لیے تو نہیں. اس نے بے دلی سے کانٹا پلیٹ میں گرا دیا. دل کی ویرانی بڑھ گئی تھی. اتنے سارے ایک جیسے لوگوں میں ایک ہی مختلف سی لڑکی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی تھی. وہ ان سب میں بالکل مس فٹ تھی، اجنبی، ایلین، کسی اور دنیا سے تعلق رکھنے والی. یہ اس کی دنیا نہیں تھی. آگے پاکستان میں بھی تو دعوتیں اور تقریبات ہوں گی.
وہ تو ادھر بھی مس فٹ لگے گی، یوں اس لبادے میں خود کو لپیٹے، الگ تھلگ خاموش سی۔ لوگ تو اسے پاگل کہیں گے، اسے اجنبی کہیں گے، اسے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، مگر خود اس کو سارا منظر بہت اجنبی اجنبی سا لگ رہا تھا۔ وہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں آڈ ون آؤٹ، وہ وہی بن چکی تھی۔ گھٹن بڑھ گئی تھی، اسے لگا اگر وہ کچھ دیر مزید بیٹھی تو رو دے گی۔ اسے یہاں سے کہیں بہت دور چلے جانا چاہیے، کسی جنگل میں جہاں وہ اجنبی نہ ہو۔ وہ تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ راستے میں ٹولی دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرائی۔ حیا، تم نے اپنے اسکارف میں کیا چھپا رکھا ہے؟ ڈور نوب گھماتے ہوئے حیا نے پلٹ کر دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، خودکش بم۔ کیا دکھاؤں؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ ٹولی کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ اس کے سنبھلنے کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اپنے ڈورم میں آ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور پھر دروازے سے کمر ٹکائے آنکھیں بند کیے تیز تیز سانس لینے لگی۔ چند ثانیے بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ کمرہ خالی تھا۔ چاروں ڈبل سٹوری بینکس نفاست سے بنے پڑے تھے۔ وہ اسی طرح دروازے سے لگی زمین پہ بیٹھتی گئی، اسکارف کی پن نوچ کر اتاری اور اسے اپنی میز کی طرف اچھالا۔ وہ کرسی پہ جا گرا، ایک پلو لٹکتا ہوا زمین کو چھونے لگا۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے نہیں اٹھی، بس نم آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ وہ تو کبھی محفلوں کی جان ہوتی تھی، اتنی سحر انگیز کہ اسے کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، پھر اب وہ کیسے ایک دم سے اجنبی بن گئی تھی؟ بیپ کی آواز کے ساتھ پاکٹ میں رکھا فون بجا۔ اس نے فون نکال کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ میجر احمد کا میسج آیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ بس 3 لفظ۔ شاید اس کے دل نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ بہت ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی سی ہے۔ اس وقت یہ کوئی GPS ٹریکنگ نہیں تھی، وہ وجدان کا تعلق تھا، خیال کا رشتہ۔ وہ جواباً ٹائپ کرنے لگی، مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ پیغام چلا گیا۔ آنسو اسی طرح اس کے چہرے پہ لڑکتے رہے۔ اسے پرانی زندگی یاد نہیں آ رہی تھی، اسے نئی زندگی مشکل لگ رہی تھی۔ احزاب کی جنگ کی یہ خندق تو بہت گہری، بہت تاریک تھی، اس میں تو دم گھٹتا تھا، وہ کیسے اس پہ قائم رہ پائے گی؟ احمد کا جواب آیا تو اسکرین جگمگا اٹھی۔ اس نے پیغام کھولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا، عن قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، اور سلام ہو ان اجنبیوں پہ۔ اسکرین پہ ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگے۔ او اللہ! اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکی کہ یہی اجنبی پن تو اسلام تھا؟ ایسی ہی تو ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، عام لڑکیوں سے الگ، منفرد، مختلف۔ وہ دنیا میں گم بے فکری سے کہکے لگاتی، کپڑوں، جوتوں اور ڈراموں میں مگن لڑکیوں جیسی تو نہیں ہوتی۔ اجنبیت ہی ان کی شناخت ہوتی ہے۔ وہ ساحل کی کیچڑ پہ چمکنے والا الگ سا موتی ہوتی ہیں، اجنبی موتی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی ہے، اسے اتنی جلدی ہار نہیں ماننی۔ وہ اسی اجنبی طریقے سے اس دنیا میں سر اٹھا کر سب کے درمیان جیے گی اور وہ دنیا والوں کو یہ کر کے دکھائے گی۔ آئندہ وہ کوئی پارٹی چھوڑ کر نہیں آئے گی، وہ پورے اعتماد سے ان میں بیٹھے گی۔ وہ اٹھی اور اپنا اسکارف اٹھایا، پھر فون پہ عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ اجنبی لڑکیوں کو اپنے جیسی ایلین سے زیادہ ان ٹچ رہنا چاہیے، تاکہ جب خندق کھودتے کوئی اپنے دل پہ رکھا ایک پتھر دکھائے تو آپ اسے اپنے 2 پتھر دکھا سکیں۔ السلام علیکم حیا۔ دوسری جانب بہاریں چہکی تھی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اچھا، تم کیا سوچ رہی تھی؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں کا جوڑا کھولنے لگی۔ نرم ریشمی بال کھل کر کمر پہ گرتے چلے گئے۔ وہ اب بھی اتنی ہی خوبصورت تھی جتنی پہلی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا باکس کھلا یا نہیں۔ ارے ہاں، وہ کھل گیا، مگر اس میں صرف ایک چابی تھی۔ کھل گیا؟ تم نے پہیلی بوجھ لی؟ بہاریں ایک دم سے بہت پرجوش ہو گئی۔ ہاں، میں نے بوجھ لی۔ تو اس باکس کی کیا تھی؟ کون سا لفظ تھا؟
بہارے کو بہت بے چینی تھی۔ اس نے بھی حیا کے باکس پہ زور آزمائی کی تھی مگر سب اس کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ اس کی ٹاکسم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ عائشہ اور بہارے باکس کے کوڈ کو عموماً کی کہا کرتی تھی۔ مقفل باکس کی چابی، بالوں میں برش چلاتی وہ ایک دم بالکل ٹھہر گئی۔ اس کے ذہن میں روشنی کا کوندہ سا لپکا تھا۔ کی؟ اس نے بے یقینی سے دہرایا۔ بہارے، میں تمہیں بعد میں کال کرتی ہوں، ابھی کچھ کام آن پڑا ہے۔ اس نے جلدی سے فون بند کیا اور اپنے دراز سے پزل باکس نکالا۔ بہت تیزی سے اس نے سلائیڈز اوپر نیچے کی۔ ٹاکسم کا لفظ سامنے آیا تو مقفل باکس کھل پڑا۔ مقفل باکس کی کنجی ٹاکسم تھی۔ اندر رکھے کاغذ پہ لکھی تحریر واضح تھی۔ چابی کے نیچے 2 فل سٹاپس۔ چابی، اوہ خدایا، اسے پہلے کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ پنکی نے کہا تھا توڑ کر کھولنے پہ یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس نے وہ تحریر توڑ کر کھولنے والے کے لیے لکھی تھی تاکہ وہ سمجھے کہ چابی سے مراد وہ لوہے کی چابی ہے، جبکہ پہیلی بوجھ کر کھولنے والی کو علم ہوگا کہ چابی سے مراد ٹاکسم ہے۔ ٹاکسم کے نیچے 2 فل سٹاپس لگانے سے کیا بنتا تھا؟ وہ سوچنا چاہتی تھی مگر لڑکیاں واپس آ گئیں تو اس کی یکسوئی متاثر ہونے لگی۔ اس نے باکس لیا، اسکارف لپیٹا اور اسٹڈی روم میں آ گئی۔ وہاں ان کے ڈرائنگ بلاک کی 2 ترک اسٹوڈنٹس بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ وہ بھی ایک کرسی پر آ بیٹھی اور ایک کاغذ پہ لکھا ٹاکسم، پھر اس کے نیچے کئی جگہوں پہ نقطے لگا کر دیکھے مگر کچھ نہیں بن رہا تھا۔ انگریزی حروف میں لکھا تب بھی کچھ نہیں بنا۔ سنو، اس نے ان دونوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگیں۔ ٹاکسم کے نیچے ٹاکسم اسکوائر کے نیچے اگر ہم فل سٹاپس لگائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ ایک لڑکی الجھ کر اسے دیکھنے لگی جبکہ دوسری نے بہت بے نیازی سے شانے اچکائے۔ لگانے سے اگر تمہارا مطلب ٹریول کرنا ہے تو پھر سسلی۔ کیا؟ حیا کو سمجھ نہیں آیا۔ ٹاکسم کے نیچے اگر تم میٹرو لائن پہ 2 پورے سٹاپ ٹریول کرو تو سسلی کا سٹاپ آئے گا۔ وہ بالکل سناٹے میں رہ گئی۔ اوہ ہو، وہ ٹاکسم لفظ کی بات کر رہی ہے، اصلی والے اسکوائر کی نہیں۔ دوسری لڑکی نے اپنی ساتھی کو ٹوکا تھا۔ جواباً اس لڑکی نے سوالیہ نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ بدقت مسکرائی۔ نہیں، میں اصلی والے ٹاکسم اسکوائر کی ہی بات کر رہی تھی۔ وہ کرسی پہ واپس گھوم گئی اور وہ تحریر پڑھی۔ چابی تلے 2 فل سٹاپس، یعنی ٹاکسم کے نیچے 2 پورے سٹاپس۔ فل سٹاپ سے مراد نقطے نہیں بلکہ میٹرو کے سٹاپ تھے، اور لوہے کی چابی تلے وہ نقطے اس نے توڑ کر کھولنے والے کے لیے بطور دھوکے لگائے تھے۔ سسلی، اس نے زیر لب دہرایا۔ سسلی میں اس کی امانت تھی، ڈالی کی امانت جسے میجر احمد نے چھپایا تھا۔ اسے اب کل صبح ٹاکسم کے نیچے پورے 2 سٹاپس تک سفر کرنا تھا۔ میجر احمد کا پزل آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا تھا۔ وہ صبح بہت سنہری، نرم گرم سی طلوع ہوئی تھی۔ وہ ٹاکسم جانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی گیلے بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی نم بالوں کو اسکارف میں نہیں باندھتی تھی۔ اسکارف پہننے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گندا میلا رہ جائے۔ وہ اب بھی اپنے بالوں کی خوبصورتی کا اتنا ہی خیال رکھتی تھی جتنا کہ پہلے۔ جب تک بال خشک ہوئے، حالے ایک پیکٹ اٹھائے اندر چلی آئی۔ فلسطینی اسٹوڈنٹ صبح سویرے قطر جانے کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ مجھے یہ تمہارا گفٹ دے گئے تھے، تب تم سو رہی تھی۔ انہوں نے سب کو گفٹس دیے ہیں۔ اچھا، دکھاؤ۔ وہ برش رکھ کر بہت اشتیاق سے پیکٹ کھولنے لگی۔ اندر اس کے تحفے پہ ایک سادہ موٹے کارڈ پہ لکھا تھا۔ لطیف نے بتایا تھا کہ کل ہماری پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ اپنے نقاب کی وجہ سے کھانا نہیں کھا سکی تھی، اس لیے ہم یہ لے آئے۔ اس میں آپ کو کبھی بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ منجاب فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس۔ اس کے نیچے ایک سیاہ سلک کا لبادہ رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا تو وہ نرم ریشمی سا کپڑا انگلیوں سے پھسلنے لگا۔ سیاہ لمبا عبایا جو حریر کا بنا تھا۔ وہ عام ریشم نہیں تھا بلکہ ذرا مختلف تھا۔ اس میں بہت ہلکی سی چمک تھی جتنی چائنا سلک کے دوپٹے میں ہوتی تھی۔ آستین پہ کلائیوں کے گرد موٹے موٹے سبز پتھر لگے تھے، کسی لیس کی طرح وہ بادام کے سائز کے تھے اور بالکل زمرد کی طرح لگے تھے۔ سوائے سبز سٹونز کی لیس کے سارا عبایا سادہ تھا۔
اس کی اسٹول البتہ ریشم کے بجائے کسی نرم کپڑے کی تھی اور ساتھ میں ایک علیحدہ نقاب بھی تھا۔ اسے کارڈ پہ لکھی تحریر کا مطلب سمجھ آ گیا۔ اس علیحدہ نقاب کو، جس میں آنکھوں کا خلا بنا تھا، پیشانی پر رکھ کر سر کے پیچھے پن اپ کرنا تھا۔ یوں نقاب کی سائڈ کھلی ہوتی اور وہ اس سے کھا سکتی تھی۔ یہ تو بہت مہنگا لگ رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ انہوں نے ضرور جواہر سے لیا ہوگا۔ وہاں ایک شاپ سے سعودیہ کے امپورٹڈ عبایا ملتے ہیں۔ یہ وہی ہے، اور تمہارے پاکستانی روپوں میں یہ 10-15 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا۔ حالے ستائش سے اس خوبصورت عبایا کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں گرمی نہیں لگتی۔ پتہ نہیں کیا میکانزم ہے، مگر اس کو تم گرم سے گرم ماحول میں بھی پہنو تو تمہیں گھٹن یا گرمی نہیں لگے گی۔ واقعی وہ بہت متاثر سی عبایا کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا خوبصورت اور باوقار تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ اس نے اپنے لباس پہ ہی اس کو پہنا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بٹن بند کرنے لگی۔ عبایا اس کے قدموں تک گرتا تھا، جیسے کسی رائل پرنس کا ریشمی لبادہ ہو۔ ایک بہت شاہانہ سی جھلک تھی اس میں۔ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کہیں جا رہی ہو تم؟ حالے کو کچھ یاد آیا۔ اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو مجھے کچھ منگوانا ہے۔ وہ جلدی سے کاغذ پہ کچھ چیزیں لکھنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، لے آؤں گی، اس نے عبایا کی اسٹول چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس مجھے سسلی سے ایک امانت اٹھانی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ حالے نے جو میز پہ کاغذ رکھے لکھ رہی تھی ناسمجھی سے سر اٹھایا۔ امانت؟ کیا کسی نے تمہارے لیے رکھوائی ہے؟ یہی سمجھ لو، اس نے ذرا سے شانے اچکائے۔ چابی ہے تمہارے پاس؟ حالے نے عادتاً پوچھا۔ وہ ہمیشہ باہر جانے سے قبل پوچھ لیا کرتی تھی کہ کون سی شے رکھی اور کون سی نہیں، مگر وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کس چیز کی چابی؟ امانت کی چابی، اس کے بغیر تو نہیں کھلے گی نا؟ حالے، اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم امانت کسے کہتی ہو؟ امانت لاکرز کو۔ تم انہی کی بات کر رہی ہو نا؟ ہم لیفٹ لگیج لاکرز کو لگیج امانت بولتے ہیں نا؟ او، لیفٹ لگیج لاکرز، اس نے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ وہ لاکرز جہاں لوگ سامان محفوظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ بعد میں اٹھا لیں گے۔ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ وہ چابی کسی لیفٹ لگیج لاکر کی بھی ہو سکتی ہے؟ حالے، وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ تمہیں پتہ ہے سسلی میں امانت لاکرز کہاں ہوں گے؟ اس کی بات پہ حالے متذب سی سوچنے لگی۔ سچ کہوں تو میں نے کبھی استنبول میں کوئی پبلک لاکر ٹرائی نہیں کیا۔ عموماً ریلوے اسٹیشنز پہ لاکرز ہوتے ہیں۔ تم سسلی کے اسٹاپ پہ دیکھنا، وہاں شاید کوئی مل جائے۔ ٹاکسم کے پیچھے 2 پورے میٹرو اسٹاپس، یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی امانت لاکر تھا۔ اس نے ذہن میں اس پہیلی کو ڈیکوڈ کیا۔ سسلی کے میٹرو اسٹاپ پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ پرس کندھے پہ لٹکائے بہت پراعتماد طریقے سے چلتی ٹکٹ کاؤنٹر تک آئی۔ السلام علیکم، مجھے کچھ سامان ڈمپ کرنا ہے، لگیج امانت کس طرف ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں لاکرز کا پوچھا، اس لیے کہ وہ مشتبہ نہ لگے۔ اس نے یہ نہ بتانا ہی بہتر سمجھا کہ کسی نے اس کے لیے امانت رکھوائی ہے۔ میڈم، یہاں اس اسٹاپ پہ تو کوئی لاکر نہیں ہے۔ کیا مطلب، یہاں کوئی لاکر نہیں ہے؟ اس نے اچنبے سے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ جب سے میں یہاں کام کر رہا ہوں تب سے تو اس اسٹاپ پہ کوئی لاکر نہیں ہے، شاید پہلے ہوتے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے نا، 9/11 کے بعد یورپ کے بہت سے ریلوے اسٹیشن سے لاکرز ختم کر دیے گئے تھے، معمر ترک کلرک نے تفصیلاً بتایا۔ اچھا، اس کا دل مایوسی میں ڈوب گیا۔ ٹاکسم سے میٹرو میں سوار ہونے کے بعد وہ پہلے اسٹیشن پہ نہیں اتری، پھر دوسرے یعنی سسلی پہ اتر گئی۔ ٹاکسم سے میٹرو لائن کا آغاز ہوتا تھا۔ میٹرو ایک ہی سمت میں جاتی تھی، سو 2 پورے اسٹاپس کا اختتام سسلی پہ ہی ہوتا تھا۔ آپ کو سامان رکھوانا ہے تو میرے پاس رکھوا دیں، پھر بعد میں لے لیجیے گا۔ وہ جانے لگی تو کلرک نے بہت خلوص سے پیشکش کی۔ نہیں خیر ہے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے شعوری طور پہ پرس کو ذرا مضبوط پکڑ لیا۔ بس مجھے جواہر سے ذرا سی شاپنگ کرنی ہے، میں مینیج کر لوں گی۔ اس کی آواز میں واضح مایوسی تھی۔ اچھا، آپ جواہر جا رہی ہیں؟ تو پھر آپ سامان وہیں رکھوا دیجیے گا، بلکہ
وہ ذرا سا رکا۔ جواہر میں امانت لاکرز ہوتے ہیں، وہ انٹرنس کے قریب ہی بنے ہیں۔ واقعی؟ وہ جھٹکے سے واپس پلٹی تھی۔ امانت لاکرز جو چابی سے کھلتے ہیں؟ ارے میم، وہ زمانے گئے جب لاکرز چابی سے کھلا کرتے تھے۔ سلطنت ترکیہ اب ترقی کر چکا ہے۔ ترک بوڑھے نے فخر سے گردن اٹھا کر کہا، ہمارے امانت لاکر بار کوڈ سے کھلتے ہیں۔ آف کورس۔ حیا نے گہری سانس لی اور مسکرائی۔ اللہ ترقی یافتہ سلطنت ترکیہ کو سلامت رکھے۔ بار کوڈ، اس نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ بالآخر اسے سارے بریڈ کرمز ملتے جا رہے تھے۔ سسلی کے اسٹاپ سے ایک ڈائریکٹ ایگزٹ تھی جو جواہر مال میں کھلتی تھی۔ وہ مال میں آئی اور تیزی سے ان لاکرز کی طرف لپکی جو داخلی حصے کے قریب ہی بنے تھے۔ ایک دیوار پہ پھیلے نارنجی لاکرز جیسے کچن کیبنٹس ہو، سب پہ ایک ایک نمبر لکھا تھا۔ اس نے پرس سے چابی اور بارکوڈ سلپ نکالی اور پورے اعتماد سے چلتی لاکرز کے قریب آئی۔ وہاں کھڑا گارڈ بے اختیار اسے دیکھنے لگا۔ حیا نے وہاں لاکرز کی مشین کا طریقہ دیکھا۔ اسے پہلے لاکر نمبر ٹائپ کرنا تھا۔ وہاں بنے کی پیڈ پہ اس نے 6 ہندسہ دبایا۔ یہی ہندسہ اس کی بارکوڈ کی رسید کے 4 کونوں میں لکھا تھا۔ یہی لاکر نمبر ہو سکتا تھا۔ مشین کی سیاہ اسکرین پہ 6 لکھا آیا۔ پھر اس نے بارکوڈ مانگا۔ حیا نے بارکوڈ والی طرف سے کاغذ شناخت کے لیے مشین کے سامنے کیا۔ ٹو ٹو کی آواز آئی اور اسکرین پہ سرخ عبارت ابھری، بارکوڈ غلط تھا۔ اس نے بے یقینی سے رسید کو دیکھا اور پھر مشین کو۔ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ گارڈ اب پوری گردن موڑ کر مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے جلدی سے مشین ریسیٹ کی اور 6 پہ انگلی رکھی۔ پھر بارکوڈ سامنے کیا۔ سرخ عبارت پھر سے ابھری، کچھ غلط تھا۔ گارڈ کی نظریں اور بے بسی بھری پریشانی۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے تیسری دفعہ مشین ریسیٹ کرنے لگی تو رسید ہاتھ سے پھسل کر فرش پہ جا گری۔ وہ تیزی سے اسے اٹھانے کے لیے جھکی۔ رسید کا کاغذ الٹا گرا تھا، یوں کہ الفاظ سر کے بل الٹے نظر آ رہے تھے۔ چاروں کونوں میں لکھا 6 اب الٹا ہو کر 9 لگ رہا تھا۔ کاغذ اٹھا کر اس نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ 9 نمبر لاکر اوپر والی قطار میں سب سے آخری تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے مشین کے کی پیڈ پہ 9 پر انگلی رکھی۔ پھر بارکوڈ سامنے کیا۔ بیپ کی آواز آئی اور سبز رنگ کی عبارت ابھری، 9 نمبر لاکر کھل گیا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور 9 نمبر لاکر کا دروازہ کھولا جیسے کچن کیبنٹ کو کھولتے ہیں۔ اندر ایک چوکور سی تجوری رکھی تھی جو پیچھے کہیں سے چپکی تھی۔ یہ وہ تجوری تھی جس کی دھات کی تہوں میں شیشے کی تہ ہوتی ہے اور اگر اسے غلط طریقے سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو اندرونی شیشہ ٹوٹ کر تجوری کو جام کر دیتا ہے۔ اس نے تجوری کے کی ہول میں وہ چابی ڈال کر گھمائی۔ تجوری کھل گئی۔ حیا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی سیاہ مخملی ڈبی رکھی تھی جیسے انگوٹھی کی ڈبی ہوتی ہے۔ اس نے وہ ڈبی مٹھی میں دبائی اور اس احتیاط سے اپنے کھلے بیگ کے اندر گرا دیا کہ پیچھے کھڑا گارڈ نہ دیکھ سکے۔ 2 منٹ بعد وہ مال کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ترکی اور ترکی ایڈونچرز، کبھی وہ ان پہ ایک کتاب ضرور لکھے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ فی الحال اسے ایک ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں بیٹھ کر وہ آرام سے ڈبی کھول سکے۔ دفتر اس کا موبائل بجا۔ آپ کا سرپرائز برگر کنگ کی پینٹری میں آپ کا انتظار کر رہا ہے، ARP۔ 2 سطور کا وہ مختصر سا پیغام اس کو سن کر گیا۔ کہیں عبد الرحمن جہان کے پاس تو نہیں چلا گیا؟ اس کی نگاہوں کے سامنے جہان کا ٹوٹا پھوٹا ریسٹورانٹ گھوما تھا۔ اوہ نہیں، وہ واپس زیر زمین میٹرو کی طرف بھاگی تھی۔ برگر کنگ میں معمول کا شور اور رش تھا۔ وہ قریباً دوڑتی ہوئی کچن میں آئی تھی۔ جہان کہاں ہے؟ اس کے حواس باختہ انداز پہ وہاں شیف لڑکے نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا۔ وہ پینٹری میں ہے، مگر ٹھہریں، آپ ادھر نہ جائیں۔ وہ پینٹری کی طرف بڑھی تو وہ لڑکا سامنے آ گیا۔ مگر میم پلیز، اس کا کوئی مہمان آیا ہے، وہ اندر ہے، اس نے کہا ہے کسی کو اندر نہ آنے دوں ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ کچھ نہیں ہوگا، مجھے دیکھنے دو پلیز، مجھے سیمسٹر کی فیس دینی ہے، آپ ادھر مت جائیں، وہ مجھے واقعی جان سے مار دے گا۔ اگر آپ کو اندر ہی جانا ہے تو آپ پچھلی گلی سے چلی جائیں، پچھلے دروازے کی گھنٹی بجا دیجیے گا۔ اور اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی وہ باہر نکل چکی تھی۔ 10 منٹ بھی نہیں لگے تھے اسے پچھلی گلی سے پینٹری کے دروازے تک پہنچتے۔ اگر عبد الرحمن ادھر آیا تھا تو وہ اسے جان سے مار دے گی،
اس نے سوچ لیا تھا۔ پینٹری کا روشن دان کھلا تھا، وہ حیا کے چہرے برابر آتا تھا۔ اس سے اندر کا منظر اور آوازیں صاف سنائی دے رہا تھا۔ وہ جو گھنٹی بجانے ہی لگی تھی بے اختیار رک گئی۔ جیحان جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے حیا کی طرف پشت کیے کھڑا کہہ رہا تھا، آواز نیچی رکھو، یہ تمہارا دلار نہیں ہے جہاں میں تمہاری ساری بکواس چپ کر کے سنتا رہوں گا، یہ میری جگہ ہے۔ اس کے مخاطب نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ سرمئی برساتی آنکھوں پہ اینک اور ناقابل فراموش چہرہ جس پہ چند روز قبل اس نے کافی الٹی تھی، وہ پاشا کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہاں، تمہاری جگہ۔ مت بھولو کہ یہ جگہ میں نے تمہیں دی تھی جب تمہیں بیوک ادا سے فرار ہو کر چھپنے کی جگہ چاہیے تھی، مگر تم دنیا کے سب سے بڑے احسان فراموش ہو جیحان۔ وہ دیوار سے لگی پتھر کا مجسمہ بنی رہ گئی۔ استقلال اسٹریٹ کا شور غائب ہو گیا۔ میرا بھی اپنے بارے میں یہی خیال ہے، وہ جواباً کمال بے نیازی سے شانے اچکا کر بولا تھا۔ اور میرے کام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ 48 گھنٹے میں ہو جائے گا؟ نہیں، جیحان اسی رکھائی سے بولا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں، اور دوسری یہ کہ تم اپنے لالچ کے ہاتھوں بے صبر ہونے کی بجائے تھوڑا انتظار کرو تو بہتر ہوگا۔ لالچ؟ پاشا نے بے یقینی سے دہرایا۔ میرا سب کچھ داؤ پہ لگا ہے، تم کہتے ہو کہ میں لالچی ہوں؟ جیحان نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تمہارے اپنے جرائم کی سزا ہے، میرا کیا قصور؟ اور تمہیں تمہارے جرائم کی سزا کب ملے گی جیحان سکندر؟ وہ لب بھیجتے اتنی سختی سے بول رہا تھا کہ جبڑے کی رگیں تن گئی تھیں۔ یاد رکھنا، جس دن میں نے زبان کھولی اس دن تم سیدھے پھانسی چڑھو گے۔ جیحان بے اختیار ہنس پڑا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پھانسی چڑھ کر تمہیں ادلار میں عیش کرنے کے لیے چھوڑ جاؤں گا؟ ایسی فیری ٹیل تم ہی گھڑ سکتے ہو پاشا بے۔ بے ترک میں صاحب یا مسٹر کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پاشا بہت تعصب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم ایک دفعہ پہلے بھی مجھے دھوکہ دے چکے ہو، میں اس دفعہ تمہارا اعتبار نہیں کروں گا۔ تو نہ کرو۔ اس نے بے نیازی سے کندھوں کو جنبش دی۔ جہنم میں جاؤ میری طرف سے۔ پاشا چند لمحے بہت ضبط کیے سے دیکھتا رہا، پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ نگاہ روشن دان سے جھانکتے چہرے پہ پڑی۔ سیاہ لبادے میں سے صرف اس کی بڑی بڑی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جن میں سارے زمانے کی بے یقینی تھی۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جیحان، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ وہ جو چہرے پہ ڈھیروں بیزاری لیے کھڑا تھا کرنٹ کھا کر پلٹا۔ حیا اسی طرح ساکھ سی روشن دان کے پار کھڑی تھی۔ کیا؟ جیحان نے بے یقینی سے دہرایا۔ اسے شاید لگ رہا تھا کہ اس نے غلط سنا ہے۔ پاشا زیر لب مسکرایا۔ تمہاری بیوی؟ سبانجی یونیورسٹی کی ایکسچینج اسٹوڈنٹ۔ ڈارم نمبر بھی بتاؤں؟ حیران مت ہو جیحان، تم نے پاشا بے کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ میں تمہاری بیوی کو اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ کچھ دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ کیوں مادام، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے آگے بڑھ کر پینٹری کا دروازہ کھولا اور اسے جیسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ ملاقات؟ جیحان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے ششدر نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ وہ اتنی ہی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی، بے اعتبار، فریب، جھوٹ۔ حیا، یہ تم اس کو جانتی ہو؟ وہ متحیر سا تھا، جیسے اسے یقین ہی نہ آیا ہو وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اس نے بامشکل اثبات میں گردن ہلائی۔ وہ انہی بے اعتبار نگاہوں سے پلک جھپکے بنا جیحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ اب بتاؤ جیحان، میرا کام 48 گھنٹوں میں ہو جائے گا یا نہیں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ جیحان نے اسے دیکھا، پھر اس کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ وہ آگے بڑھا اور اپنے ساتھی کو گریبان سے پکڑ لیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو، میں تمہارا کام کر دوں گا 48 گھنٹے سے پہلے، لیکن اگر تم نے میری بیوی کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو استنبول کے کتوں کو کھانے کے لیے تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ ایک جھٹکے سے اس نے پاشا کا گریبان چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خون اترا تھا کہ حیا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ پاشا کی مسکراہٹ سمٹ گئی تھی۔ مجھے تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میں نے پہلے سے کچھ کہا نہ اب کہوں گا۔ مجھے صرف اپنے کام سے غرض ہے۔ ہو جائے گا،
ناؤ گیٹ لاسٹ، وہ بہت ضبط سے بولا تھا۔ پاشا نے اپنی برساتی کا کالر ٹھیک کیا اور پھر بنا کسی کو دیکھے باہر نکل گیا۔ حیا ابھی تک بغیر پلک جھپکے جہان کو دیکھتی دروازے میں کھڑی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بے اختیار 2 قدم مزید پیچھے ہٹی۔ وہ رک گیا۔ میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا سنا، مگر تم نے ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میرا اس آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے حیا۔ تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ میری بات سنو۔ وہ بے بسی سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے اب جہان سکندر کی کسی بات کا اعتبار نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم مڑی اور اسکوائر کی جانب واپس بھاگی۔ وہ اسے پکار رہا تھا، پریشانی سے، بے بسی سے، مگر وہ کچھ بھی سنے بغیر دوڑتی جا رہی تھی۔ میری لینڈ لیڈی نے خوب ہنگامہ کیا۔ میں آج کل اسے چھپتا پھر رہا ہوں۔ یہاں کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں ہے۔ یوں ہی کسی نے اپنے بارے میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ جھوٹ تھا، سب فریب تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے حجاب کو بھگو رہے تھے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے اعتبار ٹوٹنے میں، اور سب ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اسے مسلسل فون کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ سبانجی واپس پہنچنے تک وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے جہان کی بات سن لینی چاہیے، ایک دفعہ اسے وضاحت دینے کا موقع دینا چاہیے، مگر وہ خوف بے اعتباری کے دکھ سے بڑا تھا جو اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ پاشا نے اسے مہرے کے طور پہ استعمال کیا، ایک بلیک میلنگ ہتھیار کے طور پہ۔ یہ سب جرم کی دنیا کے ساتھی تھے، کرمنلز۔ اسے ان کے درمیان نہیں رہنا تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلی دفعہ اسے استنبول سے بہت ڈر لگا تھا۔ اسے جلد از جلد واپس پاکستان پہنچنا تھا۔ اس کا گھر دنیا میں ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ تھی۔ حالیہ اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی، سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ بیوق ادا، نہ لندن۔ اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا، پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کو ملی اور تب تک ہر مرحلے پہ حالیہ نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو وہ ایسے چھوڑے گی اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا بھی کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کو کہا تو وہ اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس۔ یہ اس کا ڈی جے کو ایک آخری خراج تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف کر لیا اور مرمرہ ان کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ پڑی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی کہ اسے بھول ہی گئی۔ جانے اس میں کیا تھا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ سبسکرائب فار دا نیکسٹ پارٹ آف جنت کے پتے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔